السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آر چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نمل کے ایپیسوڈ 13 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے ناکام مت کہو اورنگزیب، وہ اگر پہلے نمبر پہ نہیں آتا تو دوسرے نمبر سے نیچے بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اسٹینفورڈ یا ہارورڈ نہیں جا سکا تب بھی 3 بہترین یونیورسٹیز اسے اپروو کر چکی ہیں۔ اور ایک دفعہ تم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتے تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور شاید پھر تم اس کی قدر کرنا شروع کر دو۔ شیرنی بپھر چکی تھی۔ اورنگزیب اب کالر درست کر رہے تھے۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے عزیز ہے، اس لیے جہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا ہونا صرف ہاشم جیسا ہونا نہیں ہوتا۔ وہ فارس کے بہن کے بچے وہ مجھے زیادہ قابل لگے تھے۔ جوہرات شعلہ بار آنکھوں سے انہیں گھورتی رہی، پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے مؤدب کھڑی میری کو روکا۔ فارس کے رشتہ دار کو چائے وغیرہ بھجوا دینا، پھر رات کا کھانا کھلائے بغیر مت جانے دینا، اور اس پہ نظر بھی رکھنا۔ گہری نظروں سے گھور کر کہا۔ میری نے سر ہلایا۔ اوپر ہاشم اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سعدی ایک کرسی پہ بیٹھا کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنا محو تھا کہ جب ہاشم اس کے قریب آیا تو بھی نہ ہلا، بس پڑھتا رہا۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے کتاب کا سرورق دیکھا۔ یہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا۔ سعدی چونکا، پھر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ او، میرا خیال تھا آپ جا چکے ہیں۔ بلکہ آپ جائیے ہاشم بھائی، ورنہ مجھے لگے گا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ہاشم نے جواب دیے بنا کتاب اس کے ہاتھ سے لی۔ الٹی پلٹی، پہلے صفحے پہ قلم سے لکھا تھا ہاشم کاردار کے نام، شاید کبھی ضرورت پڑے۔ فقط محمد اولا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محمد اولا اور محمد ثانی، یہ 2 جڑواں بھائی تھے میرے ساتھ لاء اسکول میں۔ محمد اولا نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ وہ خود کسی ٹراما سے گزرا تھا تو اس کو شاید اس کتاب نے ٹھیک ہونے میں مدد کی تھی۔ واٹ ایور، مجھے تو یاد بھی نہیں ٹھیک سے۔ وہ اس کی پشت کو پڑھنے لگا۔ یہ 13ویں صدی کے کسی مسلمان عالم کی لکھی گئی کتاب ہے۔ میں نے تب پڑھی تھی، اچھی تھی مگر اب بھول چکا ہوں۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ عجیب چارم ہے اس میں، جیسے میں شیخ کے زمانے میں واپس چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے کتاب میز پہ رکھی، جھک کر کھڑے ہوئے، قلم نکال کر پہلے صفحے پہ محمد اولا کے دستخط تلے لکھا، فار دا ریڈنگ پلیئر آف سعدی یوسف۔ نیچے اپنے سائن کے تاریخ ڈالی اور کتاب بند کر کے اسے تھما دی۔ پہلی دفعہ میرے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ارے تھینک یو، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ضرورت مجھے بھی نہیں تھی، مگر تم ذہین لڑکے ہو اور میں ذہین لڑکوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں صرف ذہین جمع محنتی سے متاثر ہوتا ہوں، اور تم وہ بھی ہو۔ کھانا کھا کر جانا۔ کندھا تھپک کر باہر، بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑ گیا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ کیا بندہ ہے، سعدی نے ستائش سے سوچا تھا۔ میڈم رمشا کے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ میز کے دونوں سروں پر چائے کے کپ دھرے تھے۔ میڈم کی طرف والا تو آدھا خالی تھا، مگر زمر کی چائے بالائی کی تہ تلے چھپی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ تنی ہوئی گردن اور اس سے زیادہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں زمر، انہوں نے بہت سکون سے کہا۔ زمر نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ میں کھل کر بات کرنے ہی آئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے مسز رمشا بلگرامی کہ آپ نے میرٹ پہ اسکالرشپ دینے کے بجائے ان امیدواروں کو دیے ہیں جن کے تعلیمی اداروں یا خود انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے کمیشن دیا ہے۔ اور مجھے ایسے مت دیکھیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور میں زمر یوسف ہوں۔ اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں آپ کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کروں گی اور پچھلے 10 سال کے ریجیکٹ ہوئے امیدواروں کو تلاش کر کے سامنے لاؤں گی جن کا حق بالکل سعدی کی طرح مارا گیا تھا، اور میں ان کا موازنہ ان بچوں سے کروں گی جن کو آپ نے اسکالرشپ دیے ہیں۔ اور نہ صرف یہ موازنہ میڈیا پہ آئے گا، بلکہ آپ کے احسانوں اور بینک بیلنس کی تمام تفصیل سمیت میں کورٹ میں جاؤں گی، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ آپ کا گھر، بچے سب متاثر ہوں گے۔ اس لیے آپ ہر اس بچے کا نام لسٹ سے خارج کریں جس کو ناجائز اسکالرشپ دیا گیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہوئی تو میڈم رمشا نے سر ہلایا، تحمل سے جیسے گہری سانس خارج کی، اور اسی اطمینان سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہہ لیا زمر، اور اب میں آپ کے کہنے کی منتظر ہوں۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ میڈم رمشا جھکی، دراز سے ایک فائل نکالی، سیدھی ہو کر اس کے آگے رکھی اور بولی،
اس کے پہلے صفحے پہ سعدی کا اکیڈمک ریکارڈ اور تمام قوائف ہیں اور اگلے صفحوں پہ ان 5 بچوں کے. اسے ایک نظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ جس کا نام کہیں گی میں نکال کر سعدی کا ڈال دوں گی. زمر نے تندی سے ان کو دیکھتے فائل اٹھائی، کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا. سعدی کے قوائف پڑھتے گردن مزید اونچی ہوئی، آنکھوں میں فخر در آیا. آبرو اٹھا کر ان کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر صفحہ پلٹا. تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ پڑھتی گئی، صفحہ الٹتی گئی، آہستہ آہستہ نقوش ڈھیلے ہوئے، کندھے ذرا ڈھلکے، بھویں خفگی مگر پسپائی سے بھینچی. فائل ختم کر کے وہ کتنی ہی دیر اس کو دیکھتی، لب کاٹتی رہی. اب ان میں سے کس کا نام آپ نکلوانا چاہتی ہیں زمر؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا. زمر نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور فائل آہستہ سے میز پہ ڈالی. زمر، اپنے بچے ہم سب کو پیارے ہوتے ہیں چاہے وہ پیارے نہ بھی ہوں، وہ ہم سب کو قابل لگتے ہیں چاہے وہ قابل نہ بھی ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعدی مستحق نہیں تھا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ بچے سعدی سے زیادہ مستحق تھے. زمر نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی مسلی، وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار لگ رہی تھی. آئی ایم سوری مگر اس سے زیادہ قابل اور غریب بچے تھے وہ 5. میری جگہ آپ ہوتی تو آپ بھی یہی فیصلہ کرتی. زمر نے بند آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا. ابھی کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی. خواب ٹوٹ چکا تھا، نیند کھل چکی تھی، مگر وہ کچھ دیر اور اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی. کیا اس نے کسی اور اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا؟ زمر نے آنکھیں کھولی، سارے خواب ہوا میں تحلیل ہو گئے. پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نفی میں گردن ہلائی. وہ کر چکا ہے، وہاں بھی نہیں ملا. آئی ایم سوری. وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی اور زمر بھی ان کو دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی. ذہن منتشر تھا، سوچیں بھٹک رہی تھی، مگر وہ نقطہ سامنے تھا جس پہ اسے پہنچنا تھا. ابھی نہیں تو کبھی نہیں. مسز رمشا، کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گی؟ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پڑھتے پڑھتے بالکنی میں جا بیٹھا تھا. باہر شام ابھی ہلکی نیلی تھی، دور تک پھیلا سبزہ زار اور وہاں سے نظر آتی فارس کی انیکسی. لائبریری کی بالکنی کی دائیں طرف ہاشم کی بالکنی تھی اور اس کے مزید پرے ایک اور بالکنی تھی. البتہ وہ ایک دوسرے سے جدا تھیں. کسی دوسری بالکنی تک جانے کے لیے آپ کو اندر سے ہی جانا پڑتا ہے. سعدی اس سب سے بے خبر رہتا اگر اسے وہ آواز نہ آتی، ایسی آواز جیسے کوئی دم گھٹنے کی کیفیت میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہو. اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھا. ہاشم کی بالکنی سے پرے ایک دوسری بالکنی کے کمرے کے کھلتے دروازے پہ وہ بیٹھا تھا. گھٹنوں میں تقریباً سر نہواڑے کھانستا، کہہ کرنے کی کوشش کرتا. وہ کم عمر نوجوان لگتا تھا. نہ وہ کمرے کے اندر تھا نہ باہر، نہ ہوش میں نہ بے ہوش، درمیان میں تھا کہیں. کتاب پھینک کر وہ اندر بھاگا، لائبریری سے نکل کر ریلنگ کے اوپر آیا، بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے جواہرات کے صوفے پہ اسی کے انداز میں میری بیٹھی مگ سے کافی پی رہی تھی. باقی سب سنسان پڑا تھا. سنو، اوپر آؤ جلدی، اس نے پکارا، مگر گڑبڑا کر اٹھی میری. پھر سنبھل کر سیڑھیوں تک آئی. سعدی تب تک آگے جا کر ہاشم کے ساتھ والے کمرے کا ہینڈل گھمانے لگا تھا. وہ لاک تھا. کھانا تیار ہے، میں آپ کو بلانے ہی لگی تھی. وہ زینہ بزینہ چڑھتی اوپر آئی. اس کمرے میں کون ہے؟ یہ نوشرواں ہے. مگر وہ اسے دروازے سے زور آزمائی کرتے دیکھ کر رک گئی. اسے کھولو، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اب دروازے کو دھکا دے رہا تھا. میری کی حالت پہ غصہ غالب آنے لگا. وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گئی. وہ آرام کر رہے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ اس دوران اگر کسی نے ان کو تنگ کیا تو وہ بہت برے پیش آئیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈائننگ ہال. اگر وہ لڑکا مر گیا تو تمہارے مالک تمہاری جان لینے میں کتنے سیکنڈ لگائیں گے؟ ہاں؟ وہ اس کی طرف مڑ کر اتنے غصے میں بولا کہ میری چپ ہو گئی. اوکے، میں چابی لاتی ہوں، یہ ایسے نہیں کھلے گا. وہ اب کے ذرا تیز رفتاری سے نیچے گئی. اس کے واپس آنے تک سعدی مسلسل دروازے کو زور زور سے ٹھڈے مار رہا تھا. چابی لائی تو وہ پیچھے ہوا. دروازہ کھلا تو بالکنی کا منظر دوسرے زاویے سے سامنے آیا. چوکھٹ پہ قریباً اوندھا گرا لڑکا، منہ سے نکلتا جھاگ، حلق سے عجیب آوازیں. سعدی تیزی سے اس کی طرف لپکا. ہاں، میری کا منہ کھل گیا. تم ٹھیک ہو؟ سنو، ادھر دیکھو. وہ جلدی جلدی لڑکے کو سیدھا کرتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا. اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، آنکھیں کھل بند ہو رہی تھی. تم فکر مت کرو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تم. ہم تمہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں. تم سونا نہیں، جاگنے کی کوشش کرو. اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا. نوشرما نے ادھ کھلی آنکھوں سے دھندلا سا منظر دیکھا. اس پہ جھکا چھوٹے گھنگریالے بال، پریشان آواز. اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا.
گاڑی تیار کرواؤ اور ملازموں کو ادھر بھیجو، اسے اٹھانا ہے۔ دیکھ کیا رہی ہو، جلدی کرو۔ وہ میری کو ہکا بکا کھڑے دیکھ چیخا تھا، میں مسز کاردار، ان کو بعد میں اطلاع کرنا، پہلے گاڑی نکلواؤ، جاؤ۔ میری سٹپٹا کر باہر بھاگی۔ یہ سب اس کے لیے بہت اچانک اور غیر متوقع تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا۔ بڑے ابا اینک لگائے صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ زمر نے چائے کے 2 کپ میز پہ رکھے اور خود سامنے جا بیٹھی، الائچی اور دار چینی کی مہک۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے نگاہ اٹھا کر کپوں کو دیکھا اور پھر اسے۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے اور تم خود کماتی ہو، اس لیے 2-3 ہزار سے اوپر مانگنے کا سوچنا بھی مت۔ دوبارہ سے پڑھتے پڑھتے بولے، میں کچھ اور مانگنے آئی ہوں۔ اپنا کپ لے کر اس نے ٹیک لگائی، پھر گھون بھرتے ہوئے بڑے ابا کو دیکھنے لگی۔ اور اس وقت آئی ہو جب تمہاری ماں گھر پہ نہیں ہے، اس لیے اگر موضوع گفتگو ندرت کے رشتہ دار کی شادی میں جانا ہے تو بھی صاف انکار ہے۔ آپ نے نئے ایئرپورٹ کے قریب جو عرصہ ہوا پلاٹ لے رکھا تھا میرے نام سے، اس کے کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ جتنی سنجیدگی سے اس نے پوچھا تھا وہ اتنا ہی چونکے۔ اینک اتاری، اخبار رکھا اور اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پلاٹ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تمہارے اور زلفی کے نام۔ جو تھوڑا بہت جوڑا تھا اس میں سے زلفی نے اپنا حصہ نوکری کے دوران ہی لے لیا تھا۔ کاروبار میں بھی لگایا اس نے، مگر کاروبار میں تو پیشانی کا لکھا چلتا ہے، اس کا پیسہ کم ہوا بڑھا نہیں۔ تمہارے حصے سے یہ پلاٹ میں نے ان وقتوں میں خریدا تھا اور اب وہ اچھا خاصا مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کو بیچ کر میں تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ مگر فی الحال تو میری شادی کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، مگر جلد چلے گا۔ کچھ تمہاری پڑھائی، کچھ اس کم عمری میں ٹوٹی منگنی کے باعث ہم زیادہ ہی پروٹیکٹیو ہو گئے تھے، ورنہ تمہاری شادی میں کر بھی چکا ہوتا۔ اب بھی رشتے دیکھ رہا ہوں، مگر زمر تم بے وجہ ایسے ذکر نہیں چھیڑا کرتی تو؟ سوالیہ ابرو اٹھائی۔ زمر چند لمحے بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اقرار، سب سے بڑی سزا۔ ابا، سعدی کو اسکالرشپ نہیں ملا۔ وہ بالکل چپ ہو گئے، آنکھوں میں رنج و ملال ابھرا۔ انا للہ، مگر شاید کسی اور جگہ سے۔ اب وقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنے جا سکتا ماں سوائے اس کے۔ وہ رکی، ایک وقفہ دیا، مگر ابا کی آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹائی کہ ہم اس کی فیس بھر دیں۔ مگر ہم اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ نہیں۔ الفاظ لبوں میں ٹوٹ گئے۔ وہ ایک دم شاکڈ سے اس کو دیکھنے لگے۔ 1 منٹ، تم کہہ رہی ہو کہ؟ میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں، ہم وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، شوق کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ تمہارا حق ہے، تمہاری شادی، زیور سب اس سے بنے گا اور بقیہ رقم تمہارا بینک بیلنس ہوگی۔ وہ تمہارا فیوچر ہے، سعدی ہمارا فیوچر ہے۔ 5 سال کی پڑھائی، ہر سال کے لاکھوں روپے کی فیس۔ نہیں زمر، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کو سعدی سے بالکل محبت نہیں؟ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو، یہ حربے مجھ پہ اثر نہیں کرتے۔ وہ تلخی سے اس کی بات کاٹ کر بولے، وہ مجھے بہت پیارا ہے، اصل سے سوچ زیادہ پیارا ہوتا ہے، مگر مجھے حنین اور اسامہ بھی پیارے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے تم پیاری ہو۔ میں ندرت کے گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ اٹھاتا ہوں۔ کل کو حنین بڑی ہوگی اور پھر تمہاری شادی جس وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹی وہ دوبارہ نہیں دہرا سکتا میں۔ میری فکر مت کریں، تمہارے کہنے سے میں فکر کرنا چھوڑ تو نہیں سکتا۔ میں باقی سب کو نظر انداز کر کے سارا پیسہ شادی پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ جب وہ پڑھ کر آئے گا تو اتنی اچھی جاب ملے گی کہ چند سال میں سب بنا لے گا۔ پھر میں بھی تو کماتی ہوں، وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ لعنت ہے مجھ پہ اگر میں اپنی بیٹی کو پیسہ کمانے کے لیے ضائع کر دوں، اور اگر پوتا ضائع کر دیا تو؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گئے، مگر دلائل ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ پاکستان میں بھی تو پڑھ سکتا ہے۔ زمر بہت بیزار ہوئی۔ ابا، یہ بات مت کیجیے گا دوبارہ۔ کسی لوکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لیڈز سے پڑھنے میں کتنا فرق ہے ہم دونوں جانتے ہیں۔ وہ پیسہ ہماری سیکیورٹی ہے، سعدی ہماری سیکیورٹی ہے۔ بڑے ابا نے جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھا، اب کہ ان کی آنکھوں میں گہرا رنج تھا۔ زمر، مت کرو اپنے ساتھ ایسا، وہ پیسہ تمہارا حق ہے۔ میں تمہاری خوشیوں کا راستہ خراب کر کے شادی کا کیریئر نہیں بنا سکتا۔ دولت کسی کی شادی کی ضمانت ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی، اور پتہ ہے ابا، سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہی ہوتی ہیں۔ بڑے ابا نے تھک کر کپ اٹھایا۔ ان کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، الائچی، دار چینی کی مہک سب زائل ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کل کو تم اس بات پہ پچھتاؤ۔ کیا آپ کبھی مجھ پہ خرچ کر کے پچھتائے ہیں؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ انہوں نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ کبھی بھی نہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا اور سعدی بھی تو نہیں مانے گا۔
اسے کون بتائے گا؟ میں نے میم رمیشا سے بات کر لی ہے اور وہ یہی سمجھے گا کہ میں اسکالرشپ پہ جا رہا ہوں، کیونکہ اگر اسے پتا چلے کہ پیسے آپ نے دیے ہیں تو وہ کبھی نہیں لے گا۔ میں نہیں دے رہا، تم دینا چاہ رہی ہو، مگر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگے تھے۔ زمر نے آخری گھونٹ پیا، کپ میز پہ رکھا، ہاتھ گویا جھاڑ کر کھڑی ہوئی۔ ایسا ہے یور آنر کہ بات شروع کرنے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کاغذات ہیں یا نہیں، تو جناب وہ کاغذات میرے پاس ہیں اور میں پراپرٹی ڈیلر سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، اس لیے اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آپ پہ مقدمہ کر سکتی ہوں، اور کم از کم میرے حلقہ احباب میں تو کوئی اچھا وکیل میرے خلاف آپ کا کیس نہیں لڑے گا، اور اگر کوئی مل بھی گیا تو آپ کو کم از کم اگلے 7 سال تو میں آپ کو کورٹ کے چکر ضرور لگواؤں گی۔ اس لیے فی الحال آپ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور بہت ملال میں گھرے بڑے ابا ہولے سے ہنس دیے، مگر پھر ملال لوٹ آیا۔ وہ چائے کے برتن اٹھا کر واپس جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے پکارا، اس سے اتنی محبت نہ کیا کرو، اللہ ورنہ بہت آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ زمر گہری سانس لے کر پلٹی اور ان کو دیکھتے ہوئے رسان سے بولی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ میرے بس سے باہر ہے ابا۔ وہ زردگی سے مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ فکر مند اور پریشان بیٹھے رہ گئے۔ ان کو آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کی شادی میں غیر ضروری دیر کر کے انہوں نے غلطی کر دی۔ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہسپتال کے مرمری راہداری میں ہیل سے بھاگتے قدموں کی آواز پہ سعدی نے سر اٹھایا۔ جوہرات اپنے شوہر کے آگے تیز تیز آ رہی تھی۔ اپنے سارے میک اپ اور تیاری کے باوجود اس کا سفید پڑا پریشان چہرہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ سعدی کے پاس وہ رکی، متوش نظروں سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اسے۔ شیرو کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ ہاشم کہاں ہے؟ اورنگزیب قریب آئے۔ سعدی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اندر ہیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ اورنگزیب آگے بڑھ گئے، مگر جواہرات وہیں کھڑی مضطرب سلگتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا شیرو کو؟ سعدی نے ایک نظر اورنگزیب پہ ڈالی جو کمرے کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میرے سوال کو نظر انداز نہیں کیے جاتے، جو بھی تمہارا نام ہے۔ وہ دبی دبی سی گرائی تھی۔ میں اپنا اکیلا گھر تمہارے اوپر چھوڑ کر گئی تھی۔ اگر میرے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو تو تم بھگتو گے۔ مسز کاردار، آپ کے اکیلے گھر کے 2.5 درجن ملازم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور میں اس سے صرف ہسپتال لانے کا قصوروار ہوں۔ وہ شام میں اس سے ملنے والے لڑکے سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار لگ رہا تھا، مگر جواہرات کے تنے تاثرات ہیں ویسے ہی تھے۔ کس قسم کی چیز سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے اسے؟ وہ مشتبہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے گرائی۔ اس نے دوپہر کو وہی کھایا جو ہم سب نے کھایا، اسے فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی۔ جواہرات کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کاردار صاحب کو یہ بات اس سے پہلی دفعہ ملنے سے پتہ چلے۔ جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ ڈرگز مجھے اس کے پاس سے ملی تھی اور خالی سگریٹ بھی۔ آپ کے بیٹے نے منشیات کی اوور ڈوز لے لی تھی جس سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جوہرات کی حالت یوں ہو گئی جیسے سانپ نے ڈنک مار لیا ہو۔ سفید چہرے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے سعدی کے چہرے سے ہاتھ میں پکڑی پیکٹ تک کا سفر کیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ایڈکٹ ہے؟ صرف میں نہیں، ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا ہے۔ یقیناً وہ کچھ عرصے سے ڈرگز لے رہا تھا۔ جوہرات نے بولنے کی کوشش کی، مگر سارے الفاظ حلق میں کانٹے بن کر اٹک گئے۔ اس کا اندر باہر زخمی ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتری، مگر وہ بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا بیٹا جو 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، مجھے کبھی کیوں نہیں لگا کہ وہ ڈرگز لیتا ہے۔ آج کل کے لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کتنی مقدار لینی ہے، اور بہت مہارت سے یہ فن سیکھ جاتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو نارمل کیسے ظاہر کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ بیٹھے شخص کو بھی علم نہیں ہو سکتا کہ یہ لڑکا منشیات کے زیر اثر بیٹھا ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ جوہرات نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تنے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے تھے، کندھے بھی ڈھلک چکے تھے۔
مگر وہ زندہ ہے مسز کاردار، اور زندگی سے اہم کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اس کو محبت سے سمجھائیے گا، وہ پلٹ آئے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ امور ونسٹ اومنیا، محبت فاتح عالم۔ مجھے گھر جانا ہے، چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگا تو جواہرات تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا تم اس سے ملو گے نہیں؟ اس کی فیملی اس کے پاس ہے اور میری فیملی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ جواہرات یک ٹک اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ تیزی سے پرائیویٹ روم کے دروازے تک آئی۔ شام کا آسمان ہلکا سرمئی تھا، سورج کے بادلوں کے نارنجی کناروں کو دہکا رکھا تھا، اور لائبریری کی کھڑکی اس منظر کو واضح دکھا رہی تھی۔ اندر ایک کونے میں لمبی میز بچھی تھی، ایک سرے پہ 3 لڑکیاں بیٹھی کتابوں میں مگن تھیں، دوسرے سرے پہ 2 متصل کرسیوں پہ وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سر جھکائے گردن ترچھی کیے کاغذات پہ کچھ لکھ رہی تھی، اور فارس قریب بیٹھا بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چلیں یہ ٹاپک تو ختم ہوا، سب کلیئر تھا نا؟ آخری لفظ لکھ کر صفحے اس کے سامنے کرتے ادھر زمر نے سر اٹھایا۔ ادھر فارس نے فوراً سنجیدہ اور سیدھے ہوتے بہت توجہ سے اس کاغذ کو پڑھا۔ جی بالکل، اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ نوٹس کے صفحے پلٹ کر آگے موضوع پہ آئی، پھر قلم والے ہاتھ کو عادتاً ہلاتی روانی سے سمجھانے لگی۔ فارس نوٹس کو دیکھتا ذرا دیر بعد سر اس بات میں ہلا دیتا۔ براہ راست اس کے چہرے پہ صرف 2-1 بار نگاہ ڈال سکا، پھر سر جھکا لیا۔ زمر کا فون بجا تو وہ رکی، نمبر دیکھا اور موبائل کان سے لگایا۔ جی سر، میں نے ہی وہ شیٹ آپ کو بھجوائی تھی۔ وہ رک کر سننے لگی۔ جی بالکل، میں نے تمام اسٹوڈنٹس کی حاضری درج کی ہے، سوائے حبیبہ وقار کے۔ میں نے دانستہ طور پر اس کا کھانا خالی چھوڑا ہے، وہ گھنگریالی لٹ کو انگلی پہ رول کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے ترچھی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ سر، صاف بات ہے، امتحان میں بیٹھنے کے ساتھ 60% حاضری ضروری ہے، اور اس بچی کی حاضری 40% ہے، مگر چونکہ وہ ڈاکٹر طاہر اکرم کی بھانجی ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کر کے اس 40 کو 60 بنانے کا کہا ہے۔ سو میں نے یہ خالی کھانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میرا قلم تو اس کو 60 نہیں کرے گا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو 60 کریں یا 90، میں بری زماں ہوں۔ سادگی سے ساری بات کہہ کر وہ ان کی سننے لگی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھا اور کتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیریت میم؟ زمر نے جھکے چہرے کے ساتھ ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ سب تو چلتا رہتا ہے، کوئی بھی نوکری پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ وہ کتاب دوبارہ کھولنے لگی۔ فارس نے اب کے ذرا غور سے اس کا چہرے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ زمر نے سوالیہ نظریں اٹھائیں تو وہ کندھے ذرا جھکا کر تھوڑی سے شیو انگلی اور انگوٹھے میں عادتاً ذرا ہلاتا بولا۔ یوں ہی خیال آ گیا اس دن جو آپ نے کیا سادی کے گھر جان کر چابیاں بھولنا۔ زمر کے لیے یہ جملہ غیر متوقع تھا، وہ لمحہ بھر کو بالکل دھک سے رہ گئی، پھر چہرے پہ سرخی سمٹ آئی، سر جھٹک کر اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر وہیں رک گئی۔ چند ثانیے خاموشی میں گزر گئے۔ اگر وہ جان چکا تھا تو یہ زمر کی عادت نہیں تھی کہ وہ انکار کرتی۔ مجھے نہیں پتا آپ کو سادی کتنا عزیز ہے، مگر ہمارے لیے وہ خاندان کا پہلا بچہ ہے، اور بچے برابر پیارے ہوتے ہیں، مگر جو توجہ پہلے اسے ملتی ہے وہ دوسروں کے آنے تک ہم اس مقدار میں دینے سے قاصر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسامہ چھوٹا ہے، مگر حنین، وہ میرے ہر وقت صرف ہمارا سادی کرتے رہنے سے مجھ سے کافی شائع رہنے لگی ہے۔ عرصہ پہلے میں واقعی کچھ بھول گئی تھی، 1-2 دفعہ، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ہر دفعہ کھڑکی میں میرا انتظار کرنے لگی ہے۔ وہ بہت ذہین ہے اور دنیا ذہین لوگوں کو تنہا کر دیتی ہے۔ اسے ہمیشہ مجھ سے امید ہوتی ہے کہ میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، سو میں خود اسے ہر دفعہ یہ امید نئے سرے سے تھماتی ہوں۔ قدرے توقف سے وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ غلط لگے، مگر میرے نزدیک کسی عزیز شخص کو اپنے قریب رکھنے کے لیے کوئی بہانہ کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ فارس نے بے اختیار ان تازہ فوٹو کاپی شدہ نوٹس کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ بالکل، میرے نزدیک بھی نہیں۔ وہ اسی سنجیدگی سے ادھورا چھوڑا موضوع واپس کھولنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد فارس ذرا کھنکھارا۔ بتانے کا شکریہ، حنین کو نہیں بتاؤں گا، سیریسلی۔ زمر نے صرف ایک کڑی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں، کیونکہ اتنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اعتبار توڑ کر آپ کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ پھر نوٹس اس نے سامنے رکھے اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا جہاں سے توڑا تھا۔ فارس اپنے چہرے پہ زمانے بھر کی بوریت سے جائے خاموشی سے سنتا رہا۔
مسز رمشا کے آفس میں ایک دفعہ پھر چائے کے 2 کپ میز کے مخالف کناروں پہ رکھے تھے۔ اس دفعہ سعدی کی طرف والا کپ آدھا خالی تھا اور مسز رمشا کا انچ ہوا۔ وہ ساری بات سعدی کو بتا کر اب بالکل خاموشی سے اس کا رد عمل دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں میم کہ آپ نے میرے ڈاکومنٹس ایک پرائیویٹ اسپانسر کو بھجوائے ہیں اور انہوں نے مجھے اسپانسر کرنے کی حامی بھر لی ہے اور وہ ہر سال میری فیس جمع کرواتے رہیں گے؟ وہ واقعی بے یقین تھا۔ فیس جمع اخراجات کی جتنی رقم ہم دے رہے تھے وہی رقم وہ دیں گے۔ تھینک یو، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ وہ خوش تھا اور خوشی اتنی تھی کہ اس میں ٹھیک سے کوئی تاثر بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ مگر وہ کون ہے؟ میڈم نے خاموشی سے سامنے رکھے ڈیکور باسکٹ میں سے ایک کرسٹل بال نکالی اور اسے انگلیوں میں گھماتے ہوئے نظریں سعدی کے چہرے سے ہٹائے بولی، ہے کوئی جس کا دل بہت امیر ہے اور آپ پہ خرچ کرنے کو پیسہ بھی بہت ہے؟ پھر ذرا سنبھل کر گویا ہوئی، ایک چیریٹی بزنس مین ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس کو پرائیویٹ طور پر اسپانسر کرتے ہیں۔ آپ کے کوائف ان کو اچھے لگے اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آپ نے ترجیحات میں اپنے خاندان کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ جی مگر کیا میں ان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ مطلب اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو؟ کرسٹل بال گھماتے ان کے ہاتھ رکے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو کر بیٹھی۔ بالکل بھی نہیں سعدی، میرے کچھ اصول ہیں، میں اسپانسر کی کوئی تفصیل آپ کو فراہم نہیں کر سکتی۔ اگر میں اصرار کروں تو بھی نہیں؟ میں صرف ان کا شکریہ، کچھ سوالوں کے جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا، میں آپ کا شکریہ پہنچا دوں گی ان تک۔ اچھا، وہ اداس ہوا۔ آپ میری زمر پھپھو کو جانتی ہیں نا؟ آپ نے ان کو بتایا یہ سب؟ ذرا پرجوش ہو کر وہ آگے ہوا۔ میڈم نے جواب دینے سے پہلے بہت دیر تک اس کا تمتماتا چہرہ دیکھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ابھی خبر کر دوں؟ نہیں نہیں پلیز آپ مت بتائیے گا، میں خود ان کو سرپرائز دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، میں چلتا ہوں۔ جلدی اچانک اجازت مانگتا، شکریہ ادا کرتا، دوبارہ آنے کا کہتا وہ دروازے کی طرف لپکا۔ سعدی، آپ کی پھپھو آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کے لیے کبھی کوئی قربانی دینی پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ وہ جاتے جاتے مڑا۔ جی بالکل۔ اچھا آپ مت بتائیے گا، میں خود بتاؤں گا۔ اور وہ باہر تھا۔ میڈم نے سر جھٹک کر گہری سانس اندر اتاری اور سوچا محبت ایک بہت سادہ اور بہت پیچیدہ شے ہے۔ حنین سعدی کے ساتھ آئی تھی اور جتنی دیر وہ مسلسل جوش سے بولتا، دادی اور پھپھو کو اپنے اسکالرشپ کی تفصیل بتا رہا تھا، حنین اس کیک کے 3 ٹکڑے کھا چکی تھی جو سعدی نے راستے سے لیا تھا۔ یعنی کہ تمہاری ساری پڑھائی مفت اور اخراجات بھی؟ واہ بھائی، یہ تو کمال ہو گیا۔ بڑی امی بہت خوش تھیں، بار بار سعدی کے سر اور کندھے پہ ہاتھ پھیر کر کہتی، پھر فوراً اضافہ کرتی، ندرت سے امید نہیں تھی کہ بچوں کو پڑھا پائے گی، اصل میں تمہارا بات بہت لائق تھا اور تم اور ہنا اسی پہ گئے ہو۔ اور سعدی اور ہنا کے لیے یہ باتیں بے اثر تھیں۔ بڑی امی کے پاس ایک پوری فہرست تھی کہ فلاں صدی میں فلاں کے گھر ندرت نے مجھے یوں اور یوں کہا، اور ندرت کے پاس بھی ایسی ہی ایک 4 شیٹ ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔